جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس التاسع، نواں سبق، تاسع نواں. جی سر میرا ہوم ورک چیک میں ہی ہوگا کیا؟ اچھا، ہوم ورک ابھی چیک کر لیتے ہیں. یہ پڑھ لیں پہلے سبق، اس کے بعد ہوم ورک چیک کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. آج کا جو ہمارا یہ سبق ہے، اس سبق میں ہم پڑھیں گے نعت منعوت، صفت موصوف. صفت اور موصوف صفت کا بیان ہے. یہ عربی کے اندر اس کو بولتے ہیں نعت اور منعوت. ٹھیک ہے جی. جیسے اردو کے اندر ہم یہ بولتے ہیں کہ خوبصورت لڑکا، لمبی لڑکی، میٹھا پھل، اور چھوٹی بچی، بڑا گھر، چوڑی سڑک، ہے نا جی. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں نعت، اور ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں ہم منعوت. بلکہ سمپل آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں، نعت اور منعوت کو چھوڑیے، آپ دو لفظ یاد رکھیے، صفت اور موصوف، یا موصوف صفت بول رہے ہیں اس کو. کیا چیز؟ ریپیٹ کیجئے ایک بار. موصوف موصوف صفت، اور صفت. موصوف صفت. موصوف اور صفت. صفت کا مطلب ہوتا ہے ایڈجیکٹو. جیسے میں نے ابھی ایک جملہ بولا، خوبصورت لڑکا، تو اس کے اندر لڑکا جو ہے موصوف ہے اور خوبصورت یہ صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے. میں نے بولا بڑا گھر، تو گھر موصوف ہے اور بڑا یہ صفت ہے. میں نے کہا چوڑی سڑک، سڑک موصوف ہے اور چوڑی یہ صفت ہے. آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے جی موصوف اور صفت کا بیان. موصوف اور صفت سے بھی بات مکمل سمجھ میں نہیں آتی، جیسے مضاف اور مضاف الیہ سے بات مکمل سمجھ میں نہیں آتی. مضاف مضاف الیہ کے جملے میں کیسے تھے؟ جیسے خالد کی گھڑی، لڑکے کا گھر، اس کے اندر پوسیشن آ رہا تھا، یعنی کوئی مالک بن رہا تھا کسی چیز کا. جس چیز کے مالک بنتے ہیں اس کو مضاف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس چیز کے مالک بنتے ہیں اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جو مالک بنتا ہے اس کو صفت کہتے ہیں. جیسے دیوار کی گھڑی، دیوار کی گھڑی، تو اس سینٹنس میں دیوار مالک بن رہی ہے گھڑی کی، ہے نا جی. تو یہاں پر جو گھڑی ہے یہ تو مضاف ہے، اور دیوار یہ مضاف الیہ ہے. اس کی عربی ہوگی ساعۃ الجداری، دیوار کی گھڑی. پہلے مضاف آتا ہے عربی میں، پھر مضاف الیہ. تو اصل میں بات میں یہ کر رہا تھا کہ مضاف اور مضاف الیہ کے جملے جس طرح ہوتے ہیں، جملہ نہیں بلکہ ترکیب بول لیجئے ان کو، جن کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے، مضاف اور مضاف الیہ سے بات جس طرح پوری سمجھ میں نہیں آتی، اسی طرح موصوف صفت سے بھی بات پوری سمجھ میں نہیں آتی. مضاف الیہ میں اگر آپ کسی کے پاس گئے اور اس سے بولا کہ خالد کی گھڑی، اب سامنے والا سوچے گا کہ ابھی اس کی خبر بھی دینے والے ہیں یہ، یعنی خالد کی گھڑی اچھی ہے، خالد کی گھڑی پرانی ہے، خالد کی گھڑی خراب ہے، خالد کی گھڑی چوری کی ہوئی ہے. سامنے والا انتظار کرے گا. اسی طرح موصوف اور صفت کے جو ترکیب ہوتی ہے، اس سے بھی بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی. ترکیب کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا.
دو ورڈ کو، دو کلموں کو جب جوڑتے ہیں تو وہ ترکیب کہلاتی ہے وہ چیز، یعنی مرکب جس کو بولتے ہیں، جڑے ہوئے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہ بولتے ہیں خوبصورت لڑکا، آپ نے کسی سے کہا خوبصورت لڑکا، اب کوئی سوچے گا جس سے آپ نے یہ کہا ہے، وہ سوچے گا کہ خوبصورت لڑکے کے بارے میں کچھ خبر دینے والے ہیں یہ. آپ نے بولا چوڑی سڑک، تو کوئی کہے گا چوڑی سڑک، کیا چوڑی سڑک؟ ابھی سینٹنس سامنے والے کے ذہن میں یہ خیال رہے گا کہ ابھی آپ کچھ اور بولنے والے ہیں، خبر دینے والے ہیں. تو اس لیے مضاف مضافلے کی ترکیب ہو یا موصوف صفت کی ترکیب ہو، یہ دونوں ترکیب کیا کہلاتی ہیں؟ انکمپلیٹ، یعنی مرکب ناقص. یہ ایک اصطلاح یاد کر لیجئے گا، مرکب ناقص. ناقص بولتے ہیں ادھورے کو. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں سے اس لیسن کے دو حصے ہیں، ایک پارٹ 1 ہے یہ الف، اور پارٹ 2 ہے وہ با ہوگا. تو آج ہم انشاءاللہ پارٹ 1 ہی پڑھیں گے، الف ہی پڑھیں گے. من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ ٹھیک ہے. ہوا عباس، وہ عباس ہے. عباس تاجر، عباس تاجر ہے. عباس تاجر غنی، عباس مالدار تاجر ہے. حامد مدرس، حامد ٹیچر ہے. حامد مدرس جدید، حامد نیا ٹیچر ہے، جدید یعنی نیا. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا تفاح، یہ سیب ہے. التفاح فاکہۃ لذیذۃ، سیب مزیدار پھل ہے. التفاح فاکہۃ لذیذۃ، سیب مزیدار میوہ ہے، پھل ہے. ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک عصفور، وہ چڑیا ہے. العصفور طائر صغیر، بلکہ یہاں پر اس کو چڑا بولنا چاہیے، چڑیا تو مونس ہو جاتی ہے نا، اس کو بولیں گے چڑا، بولتے ہیں ہماری لینگویج میں مذکر کے لیے. العصفور طائر صغیر، جو چڑا ہوتا ہے وہ چھوٹا پرندہ ہے. چڑا چھوٹا پرندہ ہے، طائر پرندہ، صغیر چھوٹا. العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی آسان زبان ہے. لغۃ یعنی لینگویج کو بولتے ہیں، عربی آسان لینگویج ہے. سہلۃ یعنی آسان. العربیۃ لغۃ جمیلۃ، عربی خوبصورت لینگویج ہے، بھاشا ہے. عمار طالب مجتہد، عمار محنتی طالب علم ہے. مجتہد یعنی محنتی، لیبوریس. ومحمود طالب کسلان، اور محمود سست طالب علم ہے. من انت، آپ کون ہیں؟ انا طالب، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں طالب علم ہوں. انت طالب جدید، کیا آپ نئے طالب علم ہیں؟ نعم، ہاں، میں نیا طالب علم ہوں. سمجھ میں آئی جی سب کو ترجمہ؟ جی. چلیے اب اس کو ہم تھوڑا اور ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں. ابھی آپ کو میں نے یہ بات بتائی کہ اس چیپٹر میں ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ موصوف صفت ہے. آپ نے ابھی جن جملوں کا مطالعہ کیا ہے، دیکھا ہے، ان سے آپ پہچان گئے ہوں گے موصوف کیا ہے اور صفت کیا ہے نا؟
جی ہاں. اب دیکھیے اس میں سب سے پہلا موصوف صفت کا جملہ کون سا ہے؟ کوئی بتائیے. رجل حامد مدرس. عباس سب سے پہلے آنے والا کون سا ہے جملہ جو موصوف صفت ہے؟ عباس ہے جی. عباس عباس تاجر. اور بتائیے، سب بتائیے، میں دیکھتا ہوں کون سا ہی بتاتا ہے. عباس تاجر غنی. عباس مالدار تاجر ہے، یہ گاش نے بولا ہے. جاوید بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عباس تاجر غنی. اچھا، انس آپ بتائیں. جی یہی ہے، عباس تاجر غنی. اور بتائیں صادق صاحب. عباس تاجر. چلیے اب میری باری ہے جی. اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، اس کو سمجھیے، پھر اس کے بعد غور کیجئے گا، ہے نا. ابھی میں نہیں بتا رہا. اب آپ ایک بات اور یاد رکھیے، موصوف اور صفت، موصوف اور صفت یہ چار چیزوں میں ایک دوسرے کے اکارڈنگ ہوتے ہیں. چار چیزوں میں سب سے پہلی چیز، موصوف اگر واحد ہے، جمع ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، تو صفت بھی واحد ہوگی یا تثنیہ ہوگی یا صفت. یعنی اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ، اور موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع. پہلی چیز ہو گئی ہے. یعنی عدد کے اندر، نمبر کے اندر دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، موصوف اور صفت. دوسری چیز، موصوف اور صفت دونوں ایک دوسرے کے اکارڈنگ ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں. کس میں؟ جینڈر میں. جینڈر یعنی جنس میں. موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث. ٹھیک ہے جی، کتنی ہو گئی بتائیے؟ دو چیزیں ہو گئیں. پہلی چیز نمبر اور دوسری چیز جینڈر. تیسری چیز ہے معرفہ نکرہ، ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ. موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، اور موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی. تین چیزیں ہو گئی جی. پہلی چیز نمبر، دوسری چیز جینڈر، اور تیسری چیز نکرہ معرفہ، ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ. اب ایک چوتھی چیز اور رہ گئی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اعراب. اعراب یعنی حالت. حالت کلمے کی آخری حالت. کیس ہم نے پڑھا تھا نا، حالتیں کتنی ہوتی ہیں؟ کیا کیا ہوتی ہیں؟ حالت نصب، حالت جر اور حالت رفع. حالانکہ سب سے پہلے حالت رفع کو لاتے ہیں. حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. چار چیزیں ہو گئی نا جی. ایک بار کاؤنٹ کرائیے کوئی. نمبر، جینڈر، ڈیفینیٹ، انڈیفینیٹ، ہاں، حالات. اور حالات یعنی کیس، حالت. ان چار چیزوں میں موصوف اور صفت ایک جیسے ہوتے ہیں. سمجھ گئے جی؟ کسی کو اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ہینڈ ریز کرے. صادق بھائی کو سمجھ میں آ گیا، جاوید بھائی کو سمجھ میں آ گیا، گاش آپ کو سمجھ میں آیا؟ چلیے چاروں کو سمجھ میں آ گیا. چلیے اب میں نے اتنی بات کہہ دی ہے،
اب بتائیے اس میں سے سب سے پہلا موصوف اور صفت کی ترکیب کون سی ہے؟ اب بتائیے، ان چار چیزوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے۔ بتائیے جی، غور کیجئے۔ مفتی صاحب ان 5 جملوں میں سے ہی بتانا ہے بس؟ یعنی جہاں سے عربی عبارت شروع ہو رہی ہے، اس میں سب سے پہلا موصوف اور صفت کی ترکیب کون سی بن رہی ہے یہاں پر؟ اسی کے ساتھ جا رہا ہوں یا عباس تاجر غنی۔ چلیے اب میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں تھوڑی سی سمجھنے میں، غور کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے آپ۔ ٹھیک ہے، دیکھیے سب سے پہلا جملہ جو ہے من ھذا الرجل، اس کا مطلب تو ہو گیا یہ آدمی کون ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر یہ موصوف صفت کا جملہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو پوچھ لیا یہ آدمی کون ہے، سوال ہو گیا۔ ہوا عباس، یہ خبر ہو گئی، وہ عباس ہے۔ ہوا مبتدا ہو گیا، عباس خبر ہو گئی، وہ عباس ہے، ٹھیک ہے؟ عباس تاجر غیر اب تیسرا دیکھیے، تیسرا جو جملہ شروع ہو رہا ہے عباس تاجر، عباس تاجر ہے۔ اب ہم نے جو ابھی چار چیزیں جو ابھی جانی ہیں جس میں موصوف اور صفت ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کو اپلائی کر کے، ان کا امپلیمنٹ کر کے ہمیں دیکھنا ہے۔ عباس تاجر، کیا یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے؟ غور کیجئے۔ جی ہے۔ ہاں چلیے دیکھتے ہیں ہے کہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے عباس کا نمبر دیکھیے، عباس ایک ہے، واحد ہے نا؟ یعنی عباس موصوف ہے اور تاجر یہ صفت ہے، اگر یہ مانتے ہیں تو ہم ابھی دیکھیے عباس یہ واحد ہے، تاجر بھی واحد ہے، چلیے ٹھیک ہے۔ دوسری چیز دیکھیے کیا تھی دوسری؟ جینڈر، عباس بھی مذکر ہے، تاجر بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے، دو چیزیں ہو گئی اپلائی۔ تیسری چیز کیا تھی جی؟ معرفہ نکرہ، معرفہ نکرہ۔ اب دیکھیے یہاں پر معرفہ نکرہ میں عباس معرفہ ہے لیکن تاجر یہ نکرہ ہے، سمجھ گئے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جی عباس کیا ہے؟ معرفہ، معرفہ۔ کیونکہ یہ پراپر ناؤن ہے نا، یہ خاص آدمی کا نام ہے۔ لیکن تاجر جو ہے وہ خاص آدمی کا نام نہیں ہے، اس کو ڈیفینیٹ بنانے کے لیے الف لام لانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے اچھا، اب یہاں پر آ کر یہ بات کینسل ہو جائے گی کہ یہ موصوف صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ موصوف صفت کب ہوتا؟ جب یہ ہوتا عباس التاجر، عباس التاجر، تاجر عباس، اور پھر اس کا ترجمہ کیا ہوتا؟ تاجر عباس۔ یہ ترجمہ نہیں ہوتا کہ عباس تاجر ہے، عباس تاجر ہے میں تو بات کمپلیٹ سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ کلیئر ہوا؟ جی ہیلو، ہاں الحمدللہ۔ ایک منٹ رکیے، میں چارجر لگا لوں، اس میں لیپ ٹاپ کے اندر چارجنگ تھوڑا کم ہے۔ ہاں گاش کلیئر ہوا آپ کو؟ ہاں چلیے، یہاں پر کیونکہ معرفہ اور نکرہ میں ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ میں موصوف صفت ایک جیسے نہیں ہیں، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ موصوف صفت کا جملہ نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا خبر ہو گئی، عباس ہو گیا مبتدا اور تاجر ہو گیا خبر، عباس تاجر ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب آگے چلتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں۔ عباس تاجر غنی، اس میں ہے بھائی کچھ موصوف صفت؟ نہیں۔ دیکھیے اب اس کو بھی سمجھتے ہیں ہم۔
अब्बासुन, ठीक है, अब्बास मालदार ताजिर है। एक तो हो गया यहां पर अब्बास तो हो गया मुब्तदा, ठीक है। ताजिरुन जो है ये इसकी सिफत हो ही नहीं सकती क्योंकि ताजिर क्या है, नकरा है, और अब्बास ये मारफा है। अब्बास डेफिनेट है और ताजिर ये इनडेफिनेट है। तो अब क्या हुआ, ये मालूम हो गया कि ताजिर ये अब्बास की सिफत नहीं है, ठीक है जी। लेकिन अब हम ताजिर के बाद जब देखेंगे गनीयुन, गनी का मतलब क्या होता है, मालदार, अब समझ में आ गया मुझको। समझ गए। गनी का मतलब क्या होता है, मालदार। मालदार। अब आप थोड़ी देर के लिए अब्बास को भूल जाइए, यहां से इनविजिबल कर दीजिए। ये देखिए आप, ताजिरुन गनीयुन, तो इसका तर्जुमा क्या होगा, कोई करके बताएं। मालदार ताजिर, इससे इनकम्प्लीट बात हो रही है तो यही है वो दो वर्ड, मालदार ताजिर। ताजिर। और कोई बताए इसका तर्जुमा। आपने तर्जुमा सही तो किया है लेकिन मुकम्मल सही नहीं किया तर्जुमा भी, सिर्फ इसका ताजिरुन गनीयुन का। मालदार अमीर दुकानदार। भाई जब ये नकरा है तो नकरा के अंदर तर्जुमा कैसा होता है, कोई, किसी, एक, ताजिर एक ताजिर, गनीयुन कोई गनी। अब मतलब ताजिरुन गनीयुन एक मालदार ताजिर, ताजिरुन गनीयुन एक मालदार ताजिर, ठीक है। ये नकरा का तर्जुमा हो गया। तो ताजिरुन यहां पर हो गया मौसूफ और गनीयुन यहां पर हो गया सिफत। सिफत। अच्छा, इसमें चारों चीजें आप चाहे से गौर कर लीजिए। नंबर भी एक ही है, ताजिर भी वाहिद है, गनी भी वाहिद है। जेंडर भी देख लीजिए, ताजिर भी मुज़क्कर है, गनी भी मुज़क्कर है। इसमें आप देख लीजिए मारफा, नकरा के एतबार से ताजिर भी नकरा है और गनीयुन भी नकरा है। और लास्ट चीज एराब, हालत, यानी ताजिरुन भी के आखिर में भी पेश आ रहा है और गनीयुन के आखिर में भी पेश आ रहा है। तो ये हो गए कंप्लीट तौर पर मौसूफ सिफत, ठीक है। ताजिरुन गनीयुन एक मालदार ताजिर, एक मालदार ताजिर। अब पूरे जुमले का ट्रांसलेशन करेंगे हम। अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन, अब्बास मालदार ताजिर है, ठीक है जी। समझ में आया। अब्बास एक मालदार ताजिर। अब्बास एक मालदार ताजिर है, ये खबर बन गई। ताजिर और गनी ये पूरा ये मौसूफ सिफत मिलकर अब्बास की खबर बन गई है जी। अब्बास हो गया मुब्तदा और ताजिरुन गनीयुन हो गई खबर, यानी मौसूफ, ताजिर मौसूफ और गनी सिफत, और मौसूफ सिफत मिलकर ये अब्बास की खबर बन गई। क्लियर है जी। आगे चलते हैं। अब बताइए हामिदुन मुदर्रिसुन, चलिए इसको समझा देते हैं। हामिद नाम है, मारफा है ना। इसमें सारी चीजों की मुताबिकत है, सिर्फ एक मुताबिकत नहीं है, मारफा नकरा वाली। हामिद क्योंकि क्या है, मारफा, और मुदर्रिसुन क्या है, नकरा। ये मुताबिकत नहीं है इसलिए ये मौसूफ सिफत नहीं है, ये क्या है, मुब्तदा खबर, ठीक है। हामिद मुब्तदा है, मुदर्रिसुन खबर है। इसका तर्जुमा होगा हामिद टीचर है। अब आगे देखिए, हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिद एक नया टीचर है, ठीक है। हामिद एक नया टीचर है। यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही तरकीब होगी जैसा कि ऊपर आपको बताया है। इन दोनों में हर चीज में मुताबिकत है, नंबर में भी, जेंडर में भी, और डेफिनेट इंडेफिनेट में भी, और केस में भी। इसलिए ये क्या है, मौसूफ सिफत, और मौसूफ सिफत मिलकर ये हामिद की खबर बन गए हैं। माहादा, ये क्या है, हादा तुफ़ाहुन, ये सेब है। अब आगे देखिए, अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन, बिल्कुल सेम वही तरकीब है। सेब एक मज़ेदार फल है। माज़ालिका, वो क्या है, ज़ालिका उस्फूरुन, वो चिड़िया है, चिड़ा है। अल उस्फूरु ताइरुन सगीरुन,
چڑا جو ہوتا ہے یہ ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے. اب چھوٹا پرندہ طائر موصوف اور صغیر صفت. ٹھیک ہے، اس کی ترکیب آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا بس. اس کو بولتے ہیں، اس کو بولیں گے مبتدا. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ اس پر الف لام کیوں آیا ہے، اور میرے خیال میں کچھ لوگوں کو جواب بھی معلوم ہوگا. ہے جی، کس پہ مفتی صاحب؟ العصفور پہ. یہ اس کیونکہ بیٹے میں ڈیفینیٹ کے لیے بات ہو رہی ہے نا. جی بالکل. عصفور جو ہے، عصفور یہ پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ کامن ناؤن ہے. اس کو بنانا پڑے گا الف لام لا کر. ٹھیک ہے، اس لیے یہ مبتدا ہے. طائر موصوف، صغیر صفت، موصوف اور صفت مل کر یہ مبتدا کی خبر. مبتدا جہاں پر بھی ہوگا اس کی خبر بھی آئے گی. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی آسان لینگویج ہے. اب آسان لینگویج، ایک آسان لینگویج، اس کی عربی کیا بنے گی؟ لغۃ سہلۃ، ایک آسان لینگویج. تو العربیہ، العربیہ عربی، لغۃ سہلۃ آسان زبان ہے. ٹھیک ہے جی. العربیۃ لغۃ جمیلۃ، عربی خوبصورت لینگویج ہے. عمار طالب مجتہد، عمار محنتی طالب علم ہے. ومحمود طالب کسلان، اور محمود یہ سست طالب علم ہے. کسلان بولتے ہیں جی سست کو. اچھا ایک چیز اور بتانی باقی ہے آپ لوگوں کو کہ جب بھی جو صفت ایسی آئے گی کسلان، جوعان، یعنی آخر میں آن آئے گا اس کے، تو اس کے اوپر عام طور سے دو پیش نہیں آتے، یعنی تنوین نہیں آتی، ایک ہی پیش آتا ہے. جیسے یہاں پر ایک ہی پیش میں مطابقت یہ کافی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. کسلان یعنی ہوتا ہے سست. من انت، آپ کون ہیں؟ انا طالب، میں طالب علم ہوں. انت طالب جدید، کیا آپ نئے طالب علم ہیں؟ نعم، ہاں، انا طالب جدید، میں نیا طالب علم. سب کو سبق سمجھ میں آ گیا جی؟ جی مفتی صاحب. چلیے تو یہ اب یہ سمجھائیے میرے کو یہ والی تمرین. ایک تمرین کر لیتے ہیں، باقی آپ کو کر کے لے کر آنی ہے ساری. جلدی سے کریے، ٹائم ہو گیا. ایک ایک کر کے دیکھیے. ہاں یہاں سے کریے، ترجمہ کیجئے. اس میں بتائیے موصوف کیا ہے، مبتدا کیا ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ویسے ہی بتائیے. مبتدا تو محمد طالب موصوف قدیم صفت. ہاں ترجمہ کیجئے اس کا پورا کیا ہوگا. محمد کے ہے پرانے طالب علم. تیز بولیے، آواز صاف نہیں آ رہی آپ کی. ہیلو. محمد ایک پرانے طالب علم ہیں. ہاں محمد ایک پرانا طالب علم ہے. آگے چلیے، صادق چلیے آپ. اذالک الرجل مدرس جدید، ہاں کیا وہ آدمی اچھے ٹیچر ہیں؟ ویری گڈ، شاباش. کیا وہ آدمی اچھے نہیں، نئے ہیں، ٹیچر ہے سر. جدید ہے. میں بھی جدید سمجھا اس کو. جدید ہے، نئے ٹیچر ہے. نئے ٹیچر. چلیے آگے. انس کے بعد آپ کو یہ لا کرنا ہے ہوا تیسرا طیب گاش. جدید. ہاں لا نہیں، وہ ٹیچر پرانے نئے ہیں. وہ نئے نہیں، ٹیچر. لا نئے ٹیچر ہے. لا ہوا طیب جدید. لا ہوا طبیب جدید، نہیں وہ نئے ڈاکٹر ہیں. طبیب ڈاکٹر کو بولتے ہیں جی، جی جی. ہے نا. طبیب کیا ہے؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر. نہیں ترکیب میں کیا ہے؟ ترکیب جو کر کے بتائی میں نے. جدید تو صفت ہے. جی طبیب مطلب وہ موصوف ہے. موصوف ہے. جی. ہاں آگے چلیے. گاش بتائیے اس کا.
میسج کیا داش نے پہلے. بلال ایک بلال بڑا ایک بڑا انجینئر ہے. کیا یہی ہے کیا؟ بلال المحدث کبیر، ہاں بلال ایک بڑا انجینئر ہے. آگے چلیے، کس کا نمبر ہے؟ مس ہو گیا تھرڈ اور فورتھ والا. تھرڈ اور فورتھ مس ہو گیا. میں بول دیتا ہوں. چلیے آپ کریے، ہاں جاوید صاحب آپ کیجیے تھرڈ والا. هذا درس سهل. یہ ہاں سبق آسان ہے. کیا 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 هذا درس سهل. یہ سبق آسان ہے. غلط کیا ہے آپ نے ترجمہ. درس میں نے سبق ہوتا ہے. نہیں، ترجمہ غلط کیا ہے آپ نے. میں یہ نہیں بول رہا میننگ غلط ہے کوئی سی. اور آپ کی آواز تھوڑی سلو آ رہی ہے، تھوڑا تیز بولنے کی کوشش کریں. یہ ایک آسان سبق ہے. ہاں، آپ نے شروع میں پتہ ہے کیا کہا تھا؟ یہ سبق آسان ہے. یہ سبق آسان ہے، یہ الگ چیز ہو گئی، اور یہ ایک آسان سبق ہے، یہ الگ چیز ہو گئی. صادق بھائی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی. آپ نے جو ترجمہ کیا تھا وہ کیا تھا اس کا، ھذا الدرس سہل. یہ سبق، سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل. آپ نے اس کا ترجمہ کیا تھا، جبکہ یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ ایک آسان سبق ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی جب الف لام لاتے ہیں تو کیا ترجمہ ہو جاتا ہے؟ ھذا الدرس، یہ سبق. اور جب الف لام نہیں آتا تو ھذا درس، یہ سبق ہے. یہ پڑھا دیا ہے آپ لوگوں کو، وہ غور کیجئے گا پیچھے جا کر. چلیے آگے. عباس تاجر شہیر. شہیر بولتے ہیں مشہور کو. مشہور کو. عباس ایک مشہور تاجر ہے. اچھا، آپ اس کی ترکیب کر کے بتائیے. عباس مبتدا، تاجر موصوف، شہیر صفت. ہوں اب اس کو آخر میں ایسے بولتے ہیں، اب آخر میں ایسے بولتے ہیں کہ موصوف اور صفت مل کر خبر بن گئی مبتدا عباس کی. اس طرح بولتے ہیں پورا. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. پورا اس طرح بولتے ہیں. چلیے آگے. چلیے. میرا ارے انس کا نمبر ہے نا. آپ لوگوں کو نمبر بھی یاد نہیں رہتے اپنے. گاش کا ہے. ارے کسی کا بھی ہو، چلو جلدی سے. کون ہے؟ یہ الکنزیۃ لغۃ صعبۃ. الانکلیزیۃ، یہ الانکی انگریزی، اس کا انگلش کو بولتے ہیں انکلیزیہ. اچھا انگریزی صعبۃ. مشکل. اچھا اچھا. انگریزی ایک مشکل زبان ہے. ویری گڈ. اس کی ترکیب کیجئے. اس میں الانکز کیا ہے؟ الانکزیۃ تو وہ ہے مبتدا ہے. ویری گڈ. لغت اس کا موصوف ہے اور صابتن صفت ہے. یہ لغتن اور صابتن دونوں مل کے اس کی خبر بن گئے انگریزی کی. ہاں ویری گڈ. چلیے آگے. انس. انت رجل غنی. یہ آدمی امیر ہے. انت، انت یعنی یہ ہوتا ہے جی. واہ جی، کمال کرتے ہیں آپ تو. نہیں آپ. ہاں. جی. اور حمزہ کا کیا ترجمہ ہوتا ہے جو حمزہ آتا ہے شروع میں؟ آپ ایک کیا امیر کیا آدمی. آپ ایک امیر کیا آدمی آپ ہیں؟ ایک امیر آدمی ہیں؟ لا انا رجل فقیر. نہیں، میں ایک نہیں، میں فقیر غریب آدمی ہوں. ہوں، غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آگے چلیں. کون ہے؟ چلیے جلدی سے. انت مدرس قدیم. ہاں. کیا آپ پرانے ٹیچر ہیں؟ کیا آپ ایک پرانے ٹیچر ہیں؟ چلے آگے چلیں. لا انا مدرس جدید. نہ میں ایک نیا ٹیچر ہوں. نہیں، میں ایک نیا ٹیچر ہوں. آگے. کیا حامد ایک سست طالب علم ہے؟ لکھ دیا. حامد طالب کسلان. اچھا گاشن لکھ دیا.
کیا حامد ایک سست طالب علم ہے؟ لا هو طالب مجتہد، نہیں وہ ایک محنتی طالب علم ہے۔ القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ، القاہرہ جانتے ہیں کہاں ہے؟ قاہرہ مصر کی راجدھانی ہے، قاہرہ ایجپٹ کی راجدھانی ہے۔ قاہرہ ایک بڑا شہر ہے، مدینۃ کبیرۃ، قاہرہ مبتدا، مدینۃ موصوف، کبیرۃ صفت، موصوف اور صفت مل کر قاہرہ مبتدا کی خبر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے جی والا جو سبق ہے نا یہ آپ لوگوں کو کر کے لانا ہے۔ اس کے اندر سب کے اندر دیکھیے یہ 2 نمبر جو ہے ایکسرسائز، اس میں سب کی کیا لانی ہے؟ صفت لانی ہے۔ ٹھیک ہے، سب کی صفت لانی ہے، اور اس سے نیچے والے میں سب کا موصوف لانا ہے، ہر صفت کا موصوف غائب ہے تو موصوف لانا ہے۔ ٹھیک ہے، جی اور یہ دیکھیے کسلان یعنی سست، جوعان یعنی بھوکا، عطشان یعنی پیاسا، ملآن یعنی بھرا ہوا۔ انا جوعان میں بھوکا ہوں، انت جوعان کیا آپ بھوکے ہیں، لا انا عطشان نہیں میں پیاسا ہوں۔ لماذا المدرس غضبان اليوم، ٹیچر آج کیوں غصہ ہے، غضبان یعنی غصہ، غصے والا۔ الکوب ملآن، پیالہ بھرا ہوا ہے۔ یہ نئے الفاظ جو آئے ہیں اس میں وہ ہیں۔ اللغت یعنی لینگویج، شہیر یعنی مشہور، پاپولر، المدینۃ سٹی شہر، الطائر برڈ پرندہ، اور الیوم آج، کسلان یعنی سست، جوعان یعنی بھوکا، عطشان یعنی پیاسا، ملآن یعنی بھرا ہوا، غضبان یعنی غصے میں، غصے والا آدمی غضبان بولتے ہیں اس کو، العصفور یعنی چڑیا، اور یہ کیا ہے الیوم، الیوم یعنی آج، یہ الیوم یعنی آج ہی ہوتا ہے، 2 بار کیوں لیا ہے اس کو۔ چلیے خیر، اس کو دیکھ لیجئے گا آپ لوگ، ہے نا جی، کر کے لے کے آ جائیے گا۔ کسی کا کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجئے۔